الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل سے حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حجاج کرام کے لیے کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں مکہ مکرمہ پر میں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ آپ کی عبادت یا آپ کا حج صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے آپ حج کریں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریا نمود نہ ہو، کسی دوسرے ذات کو خوش کرنے کے لیے آپ حج نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قسم کی عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی جاتی ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے تو اس میں اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی ریا نمود ہرگز نہ ہو۔ دوسری یہ بات کہ آپ جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا یہ سفر حج جو ہے، جو حج کا خرچہ وغیرہ ہے، یہ حلال کمائی سے ہو، حرام کمائی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور جو پیسہ آپ نے اس کے سفر کو طے کرنے میں لگایا ہے یا جو یہاں رہ کر کے آپ کھائیں گے پیئیں گے، وہ تمام کا تمام حج کا جو خرچہ ہے وہ حلال کمائی سے ہو، اس میں حرام کی کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکی کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساروں کا حق کھا کر کے یہ سوچ کر کے فقط چلے آتے ہیں کہ چلیں اور ہم حج کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کریں گے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق چھین کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے اور مال کمایا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا، تو جب تک وہ بندہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خوب اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تمام مسلمانوں کا اپنے دعاؤں میں خیال کریں۔ جس طرح سے آپ اپنے لیے خیر کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی طلب کر رہے ہیں، اسی طرح سے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی آپ دعائیں خیر کریں۔ اپنے ملک کے اندر آپ جو مشکلات دیکھ رہے ہیں، جو گڑبڑی دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی اچھائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں یا ہمارے رہنے والے جگہ پر یا دنیا میں کہیں بھی جہاں مسلمان مظلوم ہیں بیچارے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم و زیادتی کو ان کے اوپر سے ہٹا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں آپ اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کیا کریں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد خود کو حاجی کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے حج کر لیا ہے، اب ہم جو چاہیں وہ کریں۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ حج آدمی کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن بہت سارے لوگ گناہ معاف کروا کر کے پھر دوبارہ سے وہی غلطیاں کر رہے ہیں یا پھر دوبارہ سے وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اب سیدھا راستہ پکڑ لیں، اور جب انہوں نے حج کر لیا تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل پاک و صاف، گناہوں سے مبرہ، تو اسی طرح سے ہو جاتے ہیں۔ تو اب بھی آگے والی زندگی میں بھی اسی طرح سے رہنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور رہیں، توبہ استغفار کر لیا ہے تو اسی توبہ استغفار پر جمے رہیں اور کبھی بھی گناہوں کے قریب نہ جائیں، اور ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائیں اور بچانے کی کوشش میں لگے رہیں۔
جو کوئی بھی بھائی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام کے گناہوں کو معاف کر دے اور تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔